السلام علیکم میرے پاکستانی۔ ایران کے شہر تہران کے اندر محترم اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کا جو واقعہ سامنے آیا، اس کے بعد رد عمل کے طور پر سخت موقف دیکھنے کو ملا ایران کی جانب سے، اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس شہادت کا بدلہ لیں گے۔ پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ ان کو ایسا اعلان کیوں کرنا پڑا، اس کی کیا ریزن ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ محترم اسماعیل ہانیہ ایک اسٹیٹ گیسٹ تھے، اور ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر وہ قطر ان کی پرماننٹ رہائش تھی، جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے، اور وہاں سے پھر وہ آئے وہاں پہ تہران کے اندر جو سیریمنی تھی، اور ایک اسٹیٹ گیسٹ کو جب آپ اس طرح دشمن ملک جو ہے وہ مار دے، تو پھر اس کے بعد بہت بڑی ایک انسلٹنگ کیفیت میں ہے ایران۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے، جو کہ پوری مسلم ورلڈ میں اس وقت آپ دیکھیں تو ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ ایموشنز اپنی جگہ، وہ اگر ایموشنل بات کریں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ جس نے ظلم کیا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے رکھ کر ایران کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلے نہیں ہوتے، اور صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر جنگیں مسلط نہیں ہوتی۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا جائزہ لیں کہ آپ کا جو جنگی قدم ہے اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ پورا انالیسس جب تک اگر آپ نہ کریں، سائنٹیفک انالیسس، تب تک آپ جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور یہی ہوتا آ رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جنگی کیفیت میں اگر آپ دیکھیں، جنگی سچویشن کے اندر، تو اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ایران گراؤنڈ اٹیک کر دے گا، تو یہ کم از کم مجھے یہ دکھائی نہیں دیتا، مجھے یہ چیز جو ہے وہ ریالٹی میں نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران کا کوئی اسرائیل کے ساتھ بارڈر نہیں ہے، اس سے پہلے عراق ہے، پھر سیریا ہے۔ تو اگر تو کوئی بارڈر ہوتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اپنی فوجیں بارڈر پہ لے کے آ گیا ہے اور اس نے اٹیک کر دیا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم اگر اب دیکھیں تو روس اور یوکرین کا جو واقعہ ہے، جو روس نے جو اٹیک کیا یوکرین کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ یہاں یہ صورتحال نہیں ہے۔ لہٰذا اور اس صورت میں اگر عراق اور سیریا سے جا کے بھی گراؤنڈ فوج کو لے کے جانا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی جو پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور پوری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی، اور وہ ایران کو ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ دوسرا ایران کیا کر سکتا ہے؟ دوسرا اس کے پاس جو اس کے جو ایئر کرافٹ ہیں، F4 ہے، F5 ہے، MiG ہے، اس کے ذریعے وہ بمباری بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں کرے گا، کر سکتا ہے۔ اور جو اگر آپ دیکھیں، جو فاصلہ دیکھیں جو تہران کا اور تل ابیب کا، یہ تقریباً کوئی 1900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں سے وہ جہاز اڑتے ہیں اور یہ وہاں اٹیک کر کے پھر واپس آتے ہیں، تو یہ تقریباً 3600 کلومیٹر کا سارا بنتا ہے۔ اس صورت میں جو اگر آپ دیکھیں اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، اس کا ایئر ڈوم سسٹم جو ہے وہ اتنا کیپیبل ہے
یہ ماننا پڑے گا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس ہے، اور اس صورت میں وہ کیا کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر اس صورت میں، اور اس طرف دیکھیں اگر آپ، جو ایئر کرافٹ ہے وہ امریکن ٹیکنالوجی کا 13 F-35 جو ہے وہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل کے پاس ہے۔ اور اتنا بڑا جہاز، کہا یہ جاتا ہے کہ رافیل سے بھی بڑا جہاز ہے جو کہ فرانس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ریڈار میں نظر نہیں آتا۔ تو F-35 جو ہے وہ اس صورت میں اسرائیل کی طرف سے اگر آتا ہے اور وہ ریڈار میں نظر ہی نہیں آتا، آپ اس کو انٹرسپٹ ہی نہیں کر سکتے اپنی اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ساتھ، تو کیسے آپ میٹ وتھ کر سکیں گے؟ تو لہذا میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ اس طرح کی بھی وار نظر نہیں آ رہی ہو کہ ایئر کرافٹ بھی اڑیں دونوں طرف سے اور یہ وار، ایک فل فلیج وار جو ہے وہ سامنے آئے۔ تیسری آپشن کیا نظر رہ جاتی ہے ایران کے پاس؟ تیسری آپشن وہی ہے کہ جو راکٹ ہیں، جو میزائل ہیں، وہ اسی طرح جس طرح پہلے ایران نے داغے تھے اسی طرح وہ دوبارہ مارے گا۔ اور زیادہ یہی ہے امکان۔ اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت لبنان سے بہت سارے راکٹ جو ہیں، میزائل جو ہیں، وہ اسرائیل کی طرف مارے گئے ہیں اور اسرائیل کی طرف پھینکے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہی ہے جو ہوتیز سوئس کینال کے اندر جو اس کا سی ٹریفک کا ہے اسرائیل کا، وہاں پہ وہ ڈسٹربنسز پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں جو ہم انالیسز کرتے ہیں جنگ کا یا اس طرح کی کیفیت کا، تو جیو پالیٹکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایموشنل ہو کے تو یہ کہہ دیتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جیو پالیٹکس کیا ہے؟ جیو پالیٹکس کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب بھی کتراتا ہے، عمان بھی کتراتا ہے، جارڈن بھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ جارڈن کی جو بجلی ہے وہ وہاں سے آتی ہے، پانی اسرائیل سے آتا ہے۔ مصر جو ہے، ایجپٹ، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ۔ لہذا اس صورتحال کے اندر، اور جو عالمی جو طاقتیں ہیں وہ الگ ہیں، تو لہذا جب تک جیو پالیٹکس ایز اے ہول ریجن کی کوئی شفٹ نہیں لیتی، تب تک یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ کوئی بڑا ڈیمیج کر سکیں اسرائیل کو، اور اس کو وہ نقصان ہو سکے کہ جس طرح اس نے ایک تباہی و بربادی کی ہے اور ہزارہ بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، خواتین کو شہید کیا ہے۔ اس وقت ہم ایک امبیلنس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایک بیلنس دنیا کی طرف سفر شروع کیا جائے۔ تو یہ کچھ تلخ حقائق ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سارے جنگی ماحول سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات طے ہے جو جس طرح کی اسکیلیشن ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی اب لڑی جائے گی، اسی طرح کی اب گوریلا لڑائی کہہ سکتے ہیں، جس میں میزائل مارے جاتے رہیں گے اسرائیل کو، اور اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ اپنے تحت جو ہے وہ کاروائیاں کرتا رہے۔ دنیا کو اس سوچنا چاہیے کہ اس کانفلکٹ سے نکل سکے۔ جب تک عالمی طاقتیں یہ نہیں سوچیں گی اس کانفلکٹ سے باہر نہیں آ سکتے۔ یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ جو بڑے پلیئرز ہیں، رشیا، چین، ترکی،
یہ بڑا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ جب تک اس جو الائنس ہے جو یو کے، برطانیہ، فرانس کا، کہ اس کے کاؤنٹر کوئی پیرلل جو ہے وہ بڑا الائنس سامنے آئے، تاکہ دنیا ایک متوازن ہمیں نظر آنے لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم ایک وہ دنیا دیکھ سکیں جو جنگوں سے پاک ہو، جو حقیقی معنوں میں ایک امن کی دنیا ہو۔ السلام، پاکستان۔